فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله تعالی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سجائی جانے والی محفلوں کے اندر ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ ان محفلوں میں جو خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آج جو عنوان جس پر کلام کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ ہے علم غیب مصطفیٰ. نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب. پہلی چیز ذہن میں رکھیں تمہیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا تو عالم ارواح میں سب سے پہلے انسانوں سے اقرار کیا گیا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ امانت دوں گا تو کیا تم اس امانت کو ایکسیپٹ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہماری امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے منع کر دی. پھر ہم نے انسان پر پیش کیا تو انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا. مفسرین اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر امانت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو احکامات کا پابند کیا گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، یہ جتنے بھی احکامات کا ہمیں پابند کیا گیا ہے تو ہمیں اس کا پابند کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے پوچھا تھا کہ کیا تم یہ امانت اٹھاتے ہو؟ تو پہاڑوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے. تو پہاڑوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکتے اور انسانوں نے اس امانت کو اٹھایا. عالم ارواح میں ہمیں جو نماز کا پابند کیا گیا نا، زبردستی نہیں کیا گیا، پہلے ہم سے پوچھا تھا. زکوٰۃ دینے کا جو پابند کیا گیا ہے یہ زبردستی نہیں کیا گیا تھا، پہلے ہم سے پوچھا تھا. روزے کا پابند ہمیں پوچھ کر کیا گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جو پوچھا گیا تھا ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہم سے پوچھا تھا. تو اب اس کی بنیاد پر کہ ہمیں یاد نہیں ہے ہم اس چیز کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں ہمیں یاد نہ ہوں ان کا وجود بھی نہ ہو. پیدائش سے پہلے ہر شخص ایک وقت جو ہے اپنی والدہ کے رحم میں گزارتا ہے. اب والدہ کے رحم میں زندگی کا وجود تو ہے لیکن کیا وہ زندگی ہمیں یاد ہے؟ نہیں. پیدا ہونے کے بعد جب ہم بالکل چھوٹے سے تھے ہماری والدہ ہمیں گود میں لیتی تھی، وہ زمانہ ہمیں یاد ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا کیا واقعات پیش ہوئے تھے، کس طریقے سے ہم بیمار پڑے تھے، کس طریقے سے ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، کچھ بھی یاد نہیں. لیکن وہ زمانہ تو ہے نا. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں جب میں اتنے سال کا تھا نا تو میں نے یہ لفظ بولا تھا، میں نے اتنے سال کی عمر میں چلنا سیکھا تھا.
میں نے اتنے سال کی عمر میں پہلا کام یہ کیا تھا. ہمیں یاد نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کیسے بتا رہے ہیں؟ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا کام جو ہمیں یاد نہ ہو تو اس کو یاد دلانے کے لیے ہمارے والدین ہوتے ہیں. اور چونکہ ہمیں یاد نہیں تھا تو ہم والدین پر اعتماد کر لیتے ہیں اور والدین پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہم مان لیتے ہیں. کیونکہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عالم ارواح کے اندر جب وہ اس بات کا اقرار کر کے آیا تھا کہ ہاں میرے رب میں نماز بھی ادا کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں زکات بھی دوں گا، میں سارے اعمال کروں گا، تو دنیا میں آنے کے بعد انسان بھول گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل اعتماد نبیوں کو موقوف فرمایا کہ جو آ کر انسان کو یہ بتائیں کہ تم نے عالم ارواح کے اندر یہ کام کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ان معجزات کے ذریعے انبیاء علیہ السلام پر ہمیں اعتماد ہو جاتا ہے. پھر وہی انبیاء ہمیں اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ جو تم وعدہ کر کے آئے تھے نا، اگر اس کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے. پورا کر لو گے تو ایسی ایسی جنت بھی بنی ہوئی ہے. تو انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جو جلوہ گر ہوئے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسی بات بتائیں جس کا تعلق اس دنیا سے ہے کہ جس دنیا کے بارے میں نہ ہم اپنی عقل سے جان سکتے ہیں، نہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی آوازوں کو ہم اپنے کان سے سن سکتے ہیں، نہ اس دنیا کی کسی چیز کو ہم چھو سکتے ہیں، نہ اس دنیا کی کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ اس دنیا کی خوشبوؤں کو سن سکتے ہیں. اور جو چیز ایسی ہو کہ جو ہماری عقل سے بھی پوشیدہ ہو اور ہمارے تمام حواس سے پوشیدہ ہو، نہ عقل سے پتہ چل سکتا ہو، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، اس چیز کو کہتے ہیں غیب. اب آپ ذرا خود اسی سے اندازہ کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام کا منصب کیا ہے. ان کا منصب ہی ہمیں ایسی باتوں کے بارے میں اطلاع دینا ہے کہ جن کا تعلق غیب سے ہے. اور جب انبیاء علیہ السلام ہمیں ایسی باتوں کی اطلاع دینے تو اگر نبیوں کو ہی غیب کا علم نہ ہو تو پھر نبی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی کا جو لغوی معنی بیان فرمایا، لغت کے اندر جو واقعات موجود ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی نبی سے کلیتاً یہ کہہ دے کہ نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کا کام ہی غیب کی خبریں دینا ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی کو غیب کا علم ہی نہیں ہے تو گویا کہ اس کی نبوت کا انکار کیا ہے. اور اگر کوئی علم غیب کو مختلف چیزوں کو نام دینا شروع کر دے کہ بھائی یہ تو غیب کا علم نہیں ہے، یہ تو وحی تھی، یہ تو خبر تھا، اور ہیلے بہانے کر کے انکار کر رہا ہوں، کلیت انکار نہ کر رہا ہوں، ہیلے بہانے اختیار کر رہا ہوں، تب بھی وہ شخص گمراہ ضرور ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو علم غیب کا حصول ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے پاس ایک غیب کا علم ہونا، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اور اگر کوئی اس بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کرے تو پھر مقابلے کا کچھ شخص نہیں ہوگا. اب اسی لیے علماء نے جو علم غیب کے بارے میں بیان کیا، امام راغب اصفہانی بہت مشہور عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں مفردات کے اندر کہ ما لا یقع تحت الحواس ولا یقتضی بدایت العقول. غیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو حواس کے ذریعے نہ پہچان سکیں اور نہ ہی ہماری عقل واضح طور پر اس کو سمجھ سکے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بغیر دیکھے صرف عقل سے اندازہ کر کے اس کی اطلاع حاصل کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو دور کہیں دھواں اڑتا ہوا نظر آئے تو آپ کی عقل فوراً فیصلہ کرے گی کہ کہیں پہ آگ لگی ہوئی، کہیں پہ کچھ مسئلہ ہوا. تو اب ہم نے اس آگ کو نہیں دیکھا تھا لیکن ہماری عقل نے آگ کو دیکھ کر اطلاع حاصل کر لی. تو یہ غیب نہیں ہے کہ عقل کے ذریعے پتہ چلتا ہے. غیب وہ ہے کہ جس کے
بارے میں عقل سے چلی بھی نہ پتہ چل سکے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِخَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ، کہ غیب تو صرف انبیاء کے خبروں دینے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ انبیاء جب خبر دیتے ہیں تو اس سے غیب کا علم ہوتا ہے، ورنہ سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، جیسے کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جن رسولوں کو پسند فرما لے ان پر اپنے غیب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے سلسلے میں کیوں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ علم غیب کے سلسلے میں پہلی بنیادی بات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کا علم عطا کر دیا۔ صحابہ کرام سے یہ روایت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبر دینے کا آغاز کیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے۔ اور پھر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے ان تمام خبروں کو بھلا دیا تو اسے بھلا دیا، اور جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عامر بن اخطب فرماتے ہیں، اس حدیث کو آپ سنیے گا، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن ہمارے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہم سے خطاب فرمایا، اور آپ خطاب فرماتے رہے حتیٰ کہ ظہر کا وقت تھا۔ نماز ظہر کے وقت آپ منبر سے نیچے جلوہ افروز ہوئے، دوبارہ نماز ظہر ادا فرمائی اور اس کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ہمیں خبریں دینا شروع کی، پھر ہم سے خطاب شروع کیا، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز کے لیے پھر نیچے تشریف لائے، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور عصر کی نماز کے بعد ہمیں خبر دینا شروع کی، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت میں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو ہونے والا ہے سب کی خبریں ہمیں دے دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا ہوا ہے جس کو وہ سب خبریں سب سے زیادہ یاد، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمارا پہلا دعویٰ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب دیا ہے وہ روز اول سے روز آخر تک کا ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی یہ معلوم ہو گئی کہ روز اول ایک حد ہے اور روز آخر جنتیوں کے جنت میں جانے تک یہ ایک حد ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا علم ایک حد سے شروع ہوتا ہے اور ایک حد پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے، ایک حد ہے نا اس کی۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے علم کو لامحدود نہیں کہتے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ بھی نسبت نہیں ہے کہ جو سمندر سے قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، یعنی ایک طرف سمندر ہو دوسری طرف قطرہ، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم سمندر، نبی کریم علیہ السلام کا علم قطرہ، یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ سمندر بھی تو محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا تو علم لامحدود ہے، لامحدود اور محدود کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو لامحدود نہیں مانتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم معاذ اللہ شیطان کے علم سے کم ہے، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ساری مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا علم وہ سمندر ہے۔ ایک طرف اگر ہم علم مصطفیٰ کی بات کریں اور دوسری طرف ساری مخلوق کے علم کی بات کریں تو نبی کریم علیہ السلام کے علم کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے علم کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کیا جانتے ہیں، کیا کیا نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہے، یہ اللہ جانے اور نبی کریم علیہ السلام جانے۔ دوسری چیز، علم غیب کے سلسلے میں ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا، بتدریج علم جس کو کہتے ہیں. اور بتدریج علم ہوتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے. میں صرف مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں. انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے حساب سے ہر عمر کے اسٹیج میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اس کی معلومات کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اگر آج سے 10-15 سال پہلے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو سیدھے سیدھے یہ کہوں گا کہ بھائی ہم تو کتاب بھی عربی پڑھنے نہیں آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے عربی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تفسیریں سمجھ میں آنے لگی. تو پہلے وہ وقت تھا کہ جس وقت ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. اب وہ وقت ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے استاد اساتذہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، یہ اساتذہ کا فیض ہے. تو اب بلا تمثیل بلا تشبیہ نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب بتدریج حاصل ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو اور سرکار نے اس کا انکار کر دیا ہو، لیکن جب قرآن مکمل ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کی اس حیات ظاہری کی مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے اور جو آئندہ ہوگا سب کا علم دے دیا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب دیکھیں قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی رتب کوئی یابس ایسا نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو، جو کتاب مبین میں نہ ہو. ہر خوش و تر چیز کا بیان موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ جب قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو اسی رب نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. اب نبی کریم علیہ السلام کو پورا قرآن سکھا دیا اور قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان. اس کا مطلب نبی کریم علیہ السلام کو ہر چیز بتا دی. لیکن یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا علامہ. ابھی تھوڑی سی علمی گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا نزلنا الذکر، ایک نزلنا فرمایا اور ایک فرمایا انزلنا، انا انزلنا. دیکھیں نزلنا انزلنا دونوں میں فرق ہے. تو جو بھی ورڈ نزلہ کے وزن پر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. نزلنا علیہ القرآن کا مطلب ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا. اور انا انزلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن کو نازل کیا. تو اس کا مطلب جب نزلنا کے وزن پر کوئی آئے گا، نزلہ کے وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. اللہ نے فرمایا علامہ، نزلہ علامہ، اس کا مطلب ہے اے حبیب ہم نے آپ کو تھوڑا تھوڑا علم سکھایا، بتدریج علم سکھایا. تو اب اگر مثال کے طور پر تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث دیکھو، اس میں سرکار فرما رہے ہیں مجھے علم نہیں. تو ہم اس حدیث کے بارے میں پہلا سوال یہ کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے کی حدیث ہے یا قرآن مکمل ہونے کے بعد کی حدیث ہے؟ تو قرآن مکمل ہونے سے پہلے کی اگر حدیث کوئی دکھاتا ہے تو وہ ہمارے دعوے کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمارے دعوے کے خلاف نہیں ہے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ڈھونڈنے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ آ رہا تھا، دوران قافلہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ڈھونڈ گیا. لوگ تلاش کرنے لگے، نہیں ملا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہاتھ کا مطالبہ کیا کہ وہ تلاش کر لیں. قافلہ ٹھہرا رہا، اتنے میں آیت تیمم بھی نازل ہوئی. لوگوں نے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تانقید کیا، بہت سے معاملات ہوئے. لیکن سرکار نے اس وقت یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ ہار کدھر ہے. اور پھر جب وہ قافلہ چلا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھی اسی اونٹ کے نیچے ہار موجود تھا. تو اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کو اگر معلوم ہوتا سرکار فوراً نہ بتا دیتے. تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اس وقت کا ہے کہ جب آیت تیمم نازل ہوئی تھی کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کر لو. اور تیمم کا جو حکم ہے وہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے نازل ہوا ہے. تو یہ واقعہ کب کا ہوا؟ قرآن مکمل ہونے سے پہلے کا. اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو معلوم نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو علم ہو لیکن میرے مصطفیٰ
اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے آپ اس کو ظاہر کر دیں گے، نہیں، آپ اسی غیب کو ظاہر کریں گے کہ لوگوں کے سامنے کہ جس غیب کو ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی، ورنہ آپ وہاں موجود ہے، یہ اللہ کو معلوم تھا نا، اللہ نے جبریل کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا مطلب بھی شکر حکمت تھی، مسلمانوں پر رحمت کا نزول ہونا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اگر پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتے ہیں، اس رحمت کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اجازت نہ دی ہو کہ تم ظاہر نہ کرنا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں یہ آیات بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی زمین اور آسمان میں ہے اللہ کے علاوہ وہ غیب کو نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ وہ غیب کو نہیں جانتے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی تو فرما سکتا تھا نا، لیکن یہاں پر علماء نے فرمایا کہ کوئی بڑا جب کسی چھوٹے کے بارے میں کہہ دینا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں کچھ نہیں آتا، تو اس چھوٹے کے نفس کے اوپر عیب لگ جاتا ہے، نفس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، عیب کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا۔ لیکن اگر چھوٹا خود کہے کہ یار بس آپ دعا کریں، ہم کہاں نہیں ہیں، کہ حضرت ماشاءاللہ جلوہ افروز ہیں، حضرت اگر اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ حضرت آپ پر نیک نہیں ہے بھائی، تو اس پر تو مہر لگ جائے گی، لیکن اگر میں خود کہوں تو آپ کہیں گے عاجزی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم کہہ دو، کیونکہ اگر میں کہوں گا نا تو پھر یہ مہر بن جائے گی کہ میرے حبیب کو کچھ نہیں معلوم، تم کہو گے تو عاجزی کا پہلو بات یہ ہے، اور کہنا ہے کن سے تھا؟ کفار سے کہنا تھا، کن سے کہنا تھا؟ کفار سے۔ کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنے کا کیوں کہا؟ اس وجہ سے وہ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اچھا چلیں آپ جانتے ہیں تو یہ بھی پتہ ہے، اچھا چلیں آپ جانتے ہیں تو یہ بھی پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، ان لوگوں سے بات نہ کرو۔ لیکن کیا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب حاصل نہیں تھا اس آیت کے مطابق؟ ابھی شروع میں ہم نے آیت مقدسہ سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو پسندیدہ رسولوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اس آیت سے کیا مطلب ہے کہ پسندیدہ رسولوں کو غیب معلوم ہے؟ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو بتائیے یہ آیت آپس میں معاملہ اللہ میں ٹکراتی بھی نظر آ رہی ہے نا بظاہر، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہو تو یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک آیت کہہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، ایک آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ علم غیب رسولوں کو بھی حاصل ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک آیت پر ایمان لے کر آئے ہیں دوسری کا انکار کر رہے ہیں، ماننا تو دونوں کو پڑے گا، کیونکہ اس کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان رکھتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پھر علماء نے جب غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اپنی مرضی سے غیب نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ جیسا لامحدود علم زمین اور آسمان میں کسی کو نہیں حاصل، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ جیسا لامحدود علم کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی عالم کو، لامحدود علم کسی کو حاصل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا لامحدود اور بغیر کسی کی عطا کے ایسا علم کسی کو حاصل نہیں، یہ علم غیب صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دیا جاتا ہے، اور اس سے مراد عطا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو رسول جانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غیب کی نفی فرمائی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ذاتی علم کسی کو نہیں، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ بھی رسول جانتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ دونوں آیتوں پر عمل ہو جاتا ہے، دونوں آیتوں کے اندر بظاہر نظر آنے والے ٹکراؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی آخر میں ایک اور احتیاط کی بات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ضرور رکھتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ فرمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بے شک علم غیب جانتے ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی ایک ایک جزئی کو جانتا ہو اور اس کا علم لا محدود ہو، اس کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ عالم الغیب اس معنی کے اندر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کا ثبوت مانتے ہیں، لیکن عالم الغیب نبی کریم علیہ السلام کو نہیں کہتے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کیا کچھ جانتے ہیں، آخر میں بس میں اتنی سی بات آپ کی ذکر کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں دوزخ کا دروازہ کھلواؤں گا اور اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ جیسی حمد نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے کیا نہ میرے بعد میں کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے ہر اس شخص کو کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس کو باہر نکال کر جنت ملے گا۔ ایمان کا تعلق ہے نا انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ کون کتنے ایمان والا ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان موجود ہے، یہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے، یہ عقل سے نہیں پتا چل سکتا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے سینکڑوں جہنمی ہوں گے ان میں سے میں ایمان والوں کو پہچان لوں گا، ان کے دلوں کو دیکھ لوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب تو نماز ادا کرو تو اپنے رکوع کو بھی پورا کرو اور اپنے سجود کو بھی پورا کرو، کیونکہ نہ تو تمہارے رکوع مجھ سے مخفی ہے نہ تمہارے خضوع مجھ سے مخفی ہے۔ تم کس اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرو یہ بھی مجھے پتا چلا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا اور ایسا علم غیب عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ اور ہم نبی کریم علیہ السلام کی اس عظمت کے پہلو پر ایمان رکھتے بھی ہیں اور انشاءاللہ اپنی نسلوں میں اس عقیدے کو منتقل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ادب و احترام کے ساتھ میلاد کی محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ سلام دین حق کی راہ پر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ اس بے کسو غازی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو غازی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام ہر دم، ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام ہر دم۔ بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے رب کریم ہمارے یہاں جمع ہونا، تیرے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول منظور فرما. اگر ان اعمال میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے فضل سے معاف فرما. اے رب تو جہاں ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم اس کے مطابق ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے ذریعے درست عقائد پر استقامت عطا فرما. یا رب کریم بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما، بدعقیدہ لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم تعالیٰ عزیز اس عقیدے پر چلا جو صحابہ والا عقیدہ ہو، اس عقیدے پر چلا جو صالحین والا عقیدہ ہو. اے رب کریم لمحہ بھر کے لیے بھی گمراہی و کفر میں مبتلا نہ فرما. یا رب کریم، یا رب کریم لمحہ بھر کے لیے بھی گمراہی و کفر میں مبتلا نہ فرما. یا رب کریم لمحہ بھر کے لیے بھی گمراہی و کفر میں مبتلا نہ فرما. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے رب تو جہاں ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. یا رب کریم، یا رب کریم گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل بنا، نیکیاں کرنا انتہائی آسان فرما. گناہ سے بے انتہا نفرت عطا فرما، نیکیوں سے بے پناہ محبت عطا فرما. یا رب کریم ہمیں علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب کے پسندیدہ کاموں میں مشغول فرما. تیرے حبیب کے ناپسندیدہ کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے رب تو جہاں ہمیں تقوی والی پرسکون زندگی عطا فرما. ہماری تمام بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، تندرستیاں، کاروباری رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا رب کریم ہمیں میلاد کی محفلوں کو منعقد کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. میلاد کے تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مقصد آمد مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال ہمارے تمام میلاد کی محافل کی جلسے جلوسوں کی حفاظت فرما. یا رب کریم، یا رب کریم جس طریقے سے آج ہم یہاں پر جمع ہو کر تیرے حبیب کا میلاد بنا رہے ہیں، ہماری نسلوں میں بھی اس کو جاری فرما. یا رب کریم تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو میلاد منانے والوں میں شامل فرما. یا رب کریم، یا رب کریم ہمیں عاشق رسول اولاد عطا فرما. اے رب کریم تیرے حبیب علیہ السلام کو سلام کا ادب کرنے والی نسلیں عطا فرما. ہمیں تقوی والی زندگی، پرسکون زندگی گزارتے گزارتے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب کریم، یا رب کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. یا رب کریم کعبہ مشرفہ کا دیدار سبز گنبد کے جلوے نصیب فرما. بالآخر ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے مقدس شہر میں تربت خضرا کے سائے میں، یا رب کریم نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن عطا فرما. جنت الفردوس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا حساب و کتاب دائمی پڑوس نصیب فرما. جنت کی خصوصی محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرما. وہاں بار بار اپنا اپنے حبیب کریم
بیٹے کی سلام کا دیدار نصیب فرما یا رب کریم ہم نے جو کچھ مانگا ہمیں عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ مانگی عطا فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين